يقرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت مني من آذاها فقد آذاني. وقال أيضا إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. صلوات محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات مخصوصاً جو اس شہر کے مومنین اور مومنات ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما. عزیزان محترم، ہمارے محترم سامعین اور ہمارے یہ نونہالان بچے اور جوان، کل ہم نے ایک بات شروع کی تھی، اس کو مکمل نہیں کیا اور بات میں بات نکلتی رہی. عارف اور عرفان کی بات درمیان میں آئی تھی. اصل ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو متوجہ ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ انجام بخیری بہت مہم ہے، جس کو ختم بخیری کہتے ہیں. یعنی ہم اس وقت مومن ہیں الحمدللہ، آپ سب مومن ہیں الحمدللہ، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا انجام بھی اسی ایمان پر ہو. یعنی جس کیفیت اور جس حالت میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ فرش دیا، یہ محبت دی، یہ عزاداری کی دولت دی اور سرمایہ دیا، اور تعلیم اور تربیت اہل بیت کا مکتب دیا، ہمیں دعا مانگنا چاہیے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ تلاش اور کوشش بھی کرنی چاہیے
کہ اے میرے پروردگار یہ دولت جو تو نے ہمیں دی ہے یہ ہم سے نہ لینا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دولت اور اس سرمایے اور اس نعمت کا تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کر سکیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آج ہم سے کہا گیا تھا کہ آج 15 منٹ مجلس پہلے شروع ہوگی، ظاہراً ہم اسی وقت بیٹھے ہیں، اور آج ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مجمع اور دیر سے آ رہا ہے، بجائے شروع جلدی آنے کے تھوڑا اور دیر سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میرے تمام ساتھی، خاص طور میرے بچے اور جوان، کوئی منت نہیں ہے، احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم آپ لوگوں کو بھی گواہ بنانے آئے ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنی محبت اہل بیت کے لیے، اور بیوی کے سلسلے میں چند جملے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو پھر ایک بار موقع دیا کہ سرزمین مہوا پر ہم اتنے بچوں کو گواہ بنا کر کے جا رہے ہیں کہ اگر روز محشر کہیں ہم مشکلات میں گرفتار ہوں اپنے اعمال کی بنا کے اوپر، اپنی غفلت کی بنا کے اوپر، اپنی نیند کی بنا کے اوپر، تو آپ سب لوگ گواہی دیجئے گا کہ میں نے ان مولانا صاحب کو، ان مولوی صاحب کو، ان صاحب کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں مصائب زہرہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، مصائب زہرہ میں گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اہل بیت کا نام لیتے ہوئے سنا ہے، بیوی کا نام لیتے ہوئے سنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، فاطمیہ کی جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں ہر جگہ سے تقاضے ہیں کہ یہاں بھی فاطمیہ منائی جائے، یہاں بھی ازائے فاطمیہ منائی جائے، یہاں بھی ازائے فاطمیہ منائی جائے، لیکن سب جگہ سب لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ لہذا جہاں پروردگار کی نعمتیں شامل ہیں، عنایات شامل ہیں، اور بنام زہرا یہ مجلس برپا ہو رہی ہیں، تو اس کی قدر کرنا چاہیے، اس نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ 10-15 منٹ پہلے ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ ابھی بی بی کے لیے صف عزا بچھنے والی ہے، وہ بی بی کہ جس کے نام لینے کے اوپر پابندی تھی۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا تھا کہ جب بی بی کا نام کسی خاتون نے لے لیا تھا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اس کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ وہ زمانہ نہیں ہے، کتنی آزادی کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے فرش عزا بچھی ہوئی ہے، آپ کے لیے پانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کرنے والے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں اور بی بی کا شکریہ ادا کریں، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے نعمت کرے۔ جو یہ کام انجام دے رہے ہیں بی بی نے ان کا انتخاب کیا ہے، ہمارا بی بی نے انتخاب کیا ہے۔ آپ جو یہاں سننے آئے ہیں آپ کا بھی انتخاب، سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے اور اس بی بی کی طرف سے ہے جو مظلوم ہے، دو عالم ہے۔ لہذا 2 دن ہم آپ کی خدمت میں اور ہیں، اگر دل چاہے بی بی کے احترام میں، بی بی کے صدقے میں، بی بی کے نام کے احترام میں تھوڑا پہلے آ جائیے۔ جب یہاں جب سورہ یاسین ہو تو لگے تو کوئی سننے والا ہے۔ سورہ یاسین بہت محبوب سورہ تھا بی بی کا۔ علماء بیان کرتے ہیں مخصوصاً آغا وحید خراسانی کی تاکید ہے، تمام مومنین سے یہ تاکید ہے کہ ہر روز صبح زیارت آل یاسین کی تلاوت ہو اور سورہ یاسین کی تلاوت ہو۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد بی بی کی خدمت میں ہدیہ کریں، سورہ یاسین پڑھیں اور اس کو بی بی کی خدمت میں ہدیہ کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں برکتیں کتنی ہیں۔ اب یہاں سورہ یاسین الحمدللہ ہو رہا ہے، اگر ایک کے بجائے 10 لوگ سنیں گے تو ایک ساتھ 10 لوگ ہدیہ کریں گے، 20 لوگ سنیں گے 20 لوگ ہدیہ کریں گے، 100 لوگ سنیں گے 100 لوگ ہدیہ کریں گے۔ انصاف سے بتائیں، بی بی دو عالم کو سرزمین مہوا سے 100 200 400 500 لوگ جب سورہ یاسین کو بعنوان تحفہ بھیجیں گے تو بی بی کی طرف سے اس کے بدلے میں کیا آئے گا پلٹ کے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ کبھی ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اپنے مخالفین کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا،
انہوں نے اپنے قاتلوں کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا ہے، جو ظلم کر رہے تھے، جو ان کو اذیتیں دے رہے تھے، لیکن جب وہ مجبور ہوئے، ضرورت مند بن کر کے آئے، تو انہوں نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا ہے۔ پھر تو ہم اور آپ اہل بیت کے انشاءاللہ چاہنے والے ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا عاقبت اندیشی کی بات ہماری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ہم جس کیفیت اور کنڈیشن میں اچھی طریقے سے الحمدللہ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان پر کلمہ ہے، ہماری زبان پر توحید کا اقرار ہے، ہماری زبان پر عدل الہی کا اقرار ہے، ہماری زبان پر نبوت کا اقرار ہے، ہماری زبان پر رسالت کا اقرار ہے، ہماری زبان کے اوپر امامت کا اقرار ہے، ہم پہلے امام سے 12ویں امام تک کی امامت کو مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس ایمان کے اوپر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اسی ایمان پر باقی رہیں اور اسی ایمان پر دنیا سے جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں انجام بخیری اور عاقبت اندیشی۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اب آغا بہجت کا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ آغا بہجت کی شخصیت کو ہم بتانا چاہ رہے تھے، اس کے بعد اصل بات کو بتانا چاہ رہے تھے، وہ بھول گئے تھے۔ آغا شیخ بہجت سے، مرحوم آیت اللہ العظمہ بہجت سے یہ کہا کہ یہ بتائیے سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو ہم لوگ مانگا کریں؟ نماز شب میں اس دعا کو مانگیں، صبح کی نماز کے بعد وہ دعا مانگیں۔ تو اس وقت شیخ بہجت نے اعلی اللہ مقامہ وقدس سرہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین دعا ختم بخیری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ پروردگار ہمارا انجام ایمان پر ہو، ہمارا انجام محبت اہل بیت پر ہو، ہمارا انجام توحید پر ہو، ہمارا انجام عدل الہی کے اعتقاد پر ہو، ہمارا انجام نبوت، رسالت اور امامت پر ختم ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آئیے ہم گفتگو جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کے اوپر شروع کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ پروردگار رحمت ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اس نے ہمارے لیے پیغمبر کا انتخاب کیا تو رحمت بنا کر کے بھیجا، اس نے جو ہمیں دین بھیجا وہ رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس کو پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے پیش یہ کیا تھا کہ اس پوری کائنات، اس دنیا، اس یونیورسل کی جو خلقت ہے، پیدائش ہے، وہ رحمت کا تقاضا تھا۔ یعنی اس نے دریاؤں کو کیوں پیدا کیا؟ وہ اپنی رحمت کو بتانا چاہتا تھا کہ کوئی مخلوق ہماری پیاسی نہ رہ جائے۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے عرض یہ بھی کیا تھا، ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ رحمت عام سب کے لیے ہے، جو اس کا چاہنے والا ہے اس کے لیے بھی پانی برستا ہے، جو اس کا منکر ہے اس کے لیے بھی پانی کے قطرات ہیں، وہ جب پیاسا ہوگا تو اس کو بھی سیراب کرے گا۔ یہ تمام درخت، یہ اشجار، یہ پھل، یہ میوے اور اس کے مزے اور یہ ہماری بھوک کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو بھوک لگتی ہے، مخلوق خدا کو بھوک لگتی ہے، تو اس نے ان تمام چیزوں کو بطور عموم سب کے لیے خلق کیا، سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت عام۔ ایک ہے رحمت خاص۔ جب اللہ کی مخلوق رحمت عام کے مقابل میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس نعمتوں کے مقابل میں اپنی جبینوں کو ٹیکتی ہے، اب اس کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہیں، تو پھر اب اس کے لیے ایک رحمت خاص کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ پہلے والی رحمت رحمت عام تھی، اور جب اللہ کی عام نعمتوں کے مقابل میں بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کو رحمت خاص عطا ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ ہمیں بھی ہاتھ دیے ہیں، آپ کو بھی ہاتھ دیے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس بھی ہاتھ ہیں، لیکن آپ نے ان ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں انتخاب کیا ہے۔ ہم کو بھی آنکھیں دی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہگار ہیں، ان کو بھی آنکھیں دی ہیں، ان کی بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہماری بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ رحمت عامہ ہے، عام کامن رحمت ہے۔ اس آنکھ سے دیکھنے کا مطلب ہے، لیکن وہ آنکھ کہ جو بندہ اپنی اس عام رحمت کے مقابل میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر حقائق کے اوپر سے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔
یہ رحمت خاصہ ہے. یعنی اگر آنکھ سے کسی بندے نے اللہ کی نافرمانی میں اس آنکھ کا استفادہ نہیں کیا، اس آنکھ کو اللہ کے گناہوں میں استعمال نہیں کیا، اس نے ان ہاتھوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہیں کیا، اس نے ان پیروں کی طاقت اور قدرت کو اللہ کے گناہ میں انجام نہیں دیا، اس نے اپنی ان سماعتوں کو، یہ کان اور سننے کی جو طاقت ہے، گناہوں میں استعمال نہیں کیا، اس نے زبان کو جو اللہ نے سب کو دی ہے، اگر اس زبان کا استعمال اور استفادہ اللہ کی اطاعت میں کیا تو پھر خداوند عالم ایک اور رحمت عطا کرتا ہے. وہ رحمت خاصہ ہے، مخصوص ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اور جو میں نے کل اب آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اب یہاں پر مثال دے کر کے وہ والے واقعے کو یعنی ایک اشارہ کر دیں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے واضح ہو جائے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان آنکھوں سے صحیح استفادہ نہیں مثلا ممکن ہے اٹھا پا رہے ہیں، یا اس بصارت کے مقابل میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہمارے سامنے بس وہی چیزیں دکھتی ہیں کہ جو مادے اور مادیات ہیں، لیکن اگر پردہ ڈال دیا جائے میرے آنکھوں کے سامنے تو مجھ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہے. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے. آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن یہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں بغیر اس کے حکم کے. کان ہیں تو، لیکن کان سنیں گے نہیں جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو. زبان ہے تو میرے پاس، لیکن زبان کا استعمال وہی کریں گے جہاں اس کی مرضی ہو. تو پھر یہ زبان ظاہری نعمت نہیں رہتی بلکہ اس زبان کے اوپر اللہ کی خاص رحمت عطا ہو جاتی ہے. پھر یہ آنکھ ظاہری نعمت نہیں رہتی بلکہ جہاں پردے پڑے ہو وہاں پر بھی آنکھ دیکھنے لگتی ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پھر ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں، علامہ مرحوم شیخ بہاؤالدینی کا، سید بہاؤالدینی کا. کہتے ہیں ان کے دوستوں نے کہا ایک دن آپ کی دعوت فلاں آپ کے شاگرد نے رکھی ہے، کسی مومن نے رکھی ہے، کسی آپ کے چاہنے والے نے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات. وہ لوگ دعوت پہ گئے، ان کے شاگرد بھی ساتھ میں تھے، وہ عالم دین بھی موجود تھے. کھانا لا کر کے رکھا گیا، تمام شاگرد کھا رہے تھے لیکن مرحوم نے کھانا نہیں کھایا. بہت ان لوگوں نے اصرار کیا، ایسا اظہار بھی نہیں کیا کہ سامنے والے کی توہین ہو جائے، اس کی آبرو نیلام ہو جائے. لہذا انکار کرتے رہے کہ نہیں نہیں بس آپ لوگ کھائیے. اور یہ دعوت ختم ہوئی، واپس آ گئے. شاگردوں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ استاد یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کی، آپ نے دعوت تو قبول کر لی لیکن آپ بیٹھے رہے لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا. کہا بتانے سے انکار کیا، لیکن شاگردوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے پر واضح نہیں ہو رہا، یہ بد اخلاقی ہمیں لگ رہی ہے. تو پھر وہ مرحوم فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے ایسا کھانا رکھ دوں کہ جس میں کیڑے بجا رہے ہوں تو تم کھاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا جو کھانا میرے سامنے رکھا ہوا تھا اس میں میری آنکھوں میں کیڑے دکھ رہے تھے، میری آنکھوں سے میں کیسے وہ کھانا کھا لیتا، لیکن تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تھیں، تمہارے لیے جائز تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اس لیے میرے لیے کھانا وہ حرام تھا. لیکن کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، ہم اس ستار العیوب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں میرے پروردگار میرے عیبوں پر بھی تو پردہ ڈالنا. تو پھر میں کیسے بتا دیتا یہ بات کہ اس میں کیڑے بجا رہے ہیں. وہ مشکوک کھانا تھا، اس میں حرام غذا ملے ہوئی تھی، وہ ایسی غذا تھی کہ شاید اس کا خمس نہ نکلا ہوا ہو، شاید وہ ایسی غذا، اب یہ تفسیر ہماری طرف سے ہے، شاید وہ ناجائز ہو، کسی کا حق اس میں لگا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پہلی دی ہوئی رحمت عامہ والی نعمتوں کے مقابل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا رہے اس عنوان سے کہ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی ہم وہیں بولیں گے، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں دیکھیں گے، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں سنیں گے، تو پھر خداوند عالم رحمت خاص عطا کرتا ہے. اکثر بات دیجیے محمد
یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے، ضرور یاد کیجئے گا، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ گھر میں رسالہ حقوق اگر ہو، چوتھے امام نے ایک رسالہ لکھا ہے، کسی اپنے چاہنے والے نے کچھ سوال کیے تھے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب میں رسالہ حقوق لکھا ہے۔ لوگوں کا حق، اللہ کا حق کیا ہے، خود تمہارا حق تم پر کیا ہے، اور خود تم جس کمیونٹی میں رہتے ہو، جس سماج میں رہتے ہو، اس سماج میں رہنے والوں کا حق تم پر کیا ہے۔ تو ہوم ورک صرف ہمارے بچوں اور جوانوں کا یہ ہے کہ جو ہمارا حق خود ہم پر ہے۔ ان میں سے 7 چیزوں کو امام سجاد علیہ السلام نے گنوایا ہے۔ آنکھوں کا حق ہم پر، میری آنکھوں کا حق ہم پر، میرے کانوں کا حق ہم پر، میری زبان کا حق ہم پر، میرے ہاتھ کا حق ہم پر، میرے پیروں کا حق ہم پر۔ یہ 7 حق گنوائے ہیں۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں، پروردگار نے یہ جو تمہیں چیزیں عطا کی ہیں، یہ تمہارے پاس بے عنوان امانت ہیں، اس کے مالک ہم ہیں۔ اب جب بے عنوان امانت ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تو ان امانتوں کا حق ادا کرتے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تیری قبر کے باہر کچھ بھی کر لے، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر، تیری جنت کے باہر کچھ بھی کر لے، جنت ہے مولا، جنت ہے مولا۔ نعرہ حیدری۔ اب ایک بات جو کل بھی میں نے شروع کی تھی، آج اس کو آگے بڑھانا ہے۔ پس خداوند عالم نے کائنات کو پیدا کیا ہمارے لیے رحمت بنا کر، ہم کو پیدا کیا، رحمت کا دوسرا جلوہ تھا۔ ہم کو کمال چاہتا ہے کہ ہم کمال حاصل کریں۔ ہم کو جیسے پیدا کیا ہے، چاہتا ہے میں نے تم کو انسان کی گود میں پیدا کیا ہے، لیکن تم اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے انسانیت کی اس معراج پر پہنچ جاؤ، اس کمال پر پہنچ جاؤ کہ ملک تمہارے مقابل میں چھوٹے قد کے نظر آنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اشرف مخلوقات ہو، تم افضل ہو۔ پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو کمال کی منزلوں پر پہنچائے تو اس کو ایک فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ فارمولہ ہے پابندی، وہ فارمولہ ہے اطاعت، وہ فارمولہ ہے اصول اور قوانین کے تحت زندگی گزارنا۔ صحیح؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے جتنی چیزوں کو خلق کیا ہے، اگر وہ آزاد رہیں تو اپنا کمال حاصل نہیں کر پاتی، ترقی نہیں کر پاتی ہیں۔ لیکن اگر پابندیوں کو قبول کریں، اطاعت کو قبول کریں، قیود کو قبول کریں، شرطوں کو قبول کریں، اصولوں کو قبول کریں، تو پھر ان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، کمال پیدا ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر اپنے بچوں کے لیے، عام مٹی ہے، آزاد ہے، پڑی، لیکن اگر مٹی کو کمال چاہیے، مٹی کو ترقی چاہیے، مٹی قابل قدر اسی وقت بنے گی جب مٹی کچھ خاص اصولوں کی پابند ہو۔ اس مٹی کے اوپر خاص طور سے آفتاب کی دھوپ بھی پڑے، اس مٹی کے اوپر پانی بھی دیا جائے، اس مٹی میں کھاد بھی ملائی جائے۔ اب یہ مٹی اور جو عام مٹی ہے جو آزاد ہے، کون سی مٹی آپ کے نزدیک اچھی مٹی ہے؟ جب آپ گھر کے گملوں میں مٹی دیتے ہیں، آنکھ بن کر کے مٹی اٹھا لاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کچھ مٹی ہے جو خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب عام مٹی اس لائق نہیں کہ اس کی قیمت لگائی جائے، لیکن کچھ مٹی ہے کہ اس خاک اور مٹی نے کچھ پابندیوں کو قبول کیا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ تھیلیوں میں، وہ پلاسٹکوں میں ہے، وہ بکتی ہے، قیمت بڑھ گئی نا۔ اب یہی مٹی اپنی قربانی دیتی ہے، اپنے آپ کو فنا کرتی ہے۔ جب اپنے آپ کو فنا کرتی ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں اس مٹی کی قیمت بنی؟
یہ خریدنے کے لائق بنی کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے کسی اپنے سے افضل مخلوق کے لیے اپنے کو قربان کر دے. صحیح ہے بچوں، آپ میرے ساتھ ہو نا؟ لہذا یہ مٹی جو اب جس کی قیمت ہے، جب آپ نے گلدستے میں اس گملے میں لگائی تو اس نے اپنے کو تو قربان کر دیا، لیکن اچھے اچھے پودے میرے گھر میں نکل آئے، اچھا درخت نکلا، اچھے پھول نکل آئے. تو اب آپ یہ دیکھیں وہ مٹی لائق قیمت کب بنی؟ اولاً پابندیاں اس نے قبول کی، آزادی کی زندگی اس نے نہیں گزاری، لہذا لائق قیمت بنی. اور کمال اس کو کب ملا؟ جب اس نے اپنے سے افضل کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب درخت، پودے، پھل، فروٹ یہ مٹی سے افضل مخلوق ہے جس کو نباتات کہتے ہیں. نبات یعنی یہی درخت و پودے. اب کچھ درخت پودے ایسے ہیں جو آزاد ہیں، لیکن کچھ ایسے پودے ہیں کہ جو پابندیوں کو قبول کرتے ہیں. انصاف سے بتائیے، جو نالی کے کنارے سبزہ نکلتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کو بھاتا ہے، یا جو گلدستے آپ گھر میں لگاتے ہیں وقت کے اوپر دھوپ کے سامنے لایا جاتا ہے، وقت کے اوپر دھوپ سے ہٹایا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اس کو پانی دیا جاتا ہے، کتنے دن میں پانی دیا جائے گا، روزانہ دیا جائے، ایک دن گیپ کر کے دیا جائے، سورج نکل آئے تب دیں یا سورج نکلنے سے پہلے دیں. یہ بتائیے یہ آزادی ہے کہ پابندی؟ پابندی. پابندی سے درخت اور پھولوں میں کمال پیدا ہوا کہ اس کے کمال میں کمی. سب جانیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ پابندیوں کو قبول کیا لہذا کمال اس میں پیدا ہو گیا، اس میں ترقی پیدا ہو گئی. لیکن وہی درخت جن میں کمال پیدا ہوا اب اپنے سے افضل مخلوق کے لیے جب وہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، یعنی کسی انسانوں کی بزم میں زینت بن جائیں یا کسی انسان کی غذا بن جائیں، تو اب وہ پھل فروٹ وہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان اپنے کھانے کے لیے غذا بنا لے. تو آپ نے دیکھا پابندیوں کے بعد ان میں کمال پیدا ہو گیا. حیوان ہیں، بہت سے حیوان ہیں جو آزاد ہیں، جو گھوڑے جنگلوں میں ٹہلا کرتے ہیں، گھوما کرتے ہیں. اما کچھ گھوڑے ہیں جن کو استبل میں رکھا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل، پابندی. اب آپ دیکھیے وہ جو سواری کے گھوڑے ہیں، جو ریس کے گھوڑے ہیں، ان کی قیمت کتنی زیادہ ہے، ان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. ان کی ویلیو آزادی کی بنا پر پیدا ہوئی کہ پابندی کی بنا پر؟ پابندی کی بنا پر. یعنی ہر کھانا نہیں کھا سکتے، ہر طرح کا پانی نہیں پی سکتے، ہر جگہ سو نہیں سکتے، ہر استبل میں نہیں رکھا جائے گا. صحیح ہے؟ کب کب کھانا دیا جائے، کب کب پانی دیا جائے، کہاں کہاں کھانے اور کون سا پانی دیا جائے، کون سا کھانا دیا جائے، تبھی وہ اس لائق ہوں گے کہ عام گھوڑوں سے وہ الگ ہو جائیں. اب انصاف سے بچوں بتاؤ، جب یہ فارمولا اب تک چلا آ رہا ہے تو ہم اگر پابندی اصول خداوندی قبول کریں گے تو میری قدر و قیمت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ بڑھ جائے گی. لیکن ہم کس کے اصول کے پابند ہوں؟ ہم سے تو افضل کوئی ہے نہیں. انسان کے بنائے ہوئے اصولوں کے پابند نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان تو ہم جیسا ہے. بس خالق انسان جو ہمارے لیے اصول بنائے گا، جو پابندیاں لگائے گا، اب اس کے اعتبار سے زندگی گزاریں گے. جو کہے گا کھاؤ وہ کھانا کھائیں گے، جس کھانے سے منع کرے گا اس سے اپنے کو روکیں گے، جس پانی کو پینے کو کہے گا وہ پانی استعمال کریں گے. حرام اور حلال اسی کا تو نام ہے. کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، سنے کس سے؟ خدا تو ہمارے درمیان اتر کے آ نہیں سکتا کیونکہ ہم اس سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتے. ہم آدم محض ہیں، وہ واجب مطلق ہے. لہذا خداوند عالم نے
اپنی رحمت کا جھونکا چلایا اور اپنی رحمت کے تقاضوں سے اس نے ایک خاندان اور ایک گھرانے کو ایسا پیدا کر دیا کہ جو ہمارے درمیان میں رہیں گے، ہماری ہدایت کی خاطر ہمارے لیے وہ تمام اصول بتائیں گے کہ کون سے اصول کے تحت زندگی گزاریں کہ جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے ترقی ہے، ہمارے لیے کمال ہے۔ اب وہ بتائیں گے سر جھکانے سے سر کی قیمت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ اب کس طریقے سے انہوں نے قیمت ہماری اور آپ کی بتائی؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو ارشاد فرمایا اپنے اس خطبے میں، اس کی چند سطریں ہم اپنے جوانوں تک پہنچا رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ وہ بی بی کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ لگے، ہمارے بچوں اور جوانوں کو پتہ لگے۔ کل کی گفتگو اس ڈائریکٹ اس گھر کے سلسلے میں، اب تمام تمہیدی گفتگو ہماری ختم ہو چکی ہے، کل اس گھرانے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن اس گھرانے نے کیسے ہماری قدر و قیمت کو بڑھایا ہے، ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ بیوی کیا کہہ رہی ہیں کہ رسول کے آنے سے پہلے تم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب اللہ نے میرے بابا کا انتخاب کیا تو تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پوری طرح توجہ کیجئے، حضرت فرماتی ہیں ثم قالت ایھا الناس، لوگوں سنو، اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، میرا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وَأَقُولُ عَوْدًا وَبَدًا، جو کچھ بھی میں نے اب تک تم تک پہنچایا ہے، وَلَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں کی، وَلَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطًا، اور جو کچھ بھی میں نے تمہارے سامنے انجام دیا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی درمیان سے اللہ نے رسول کا انتخاب کیا۔ پتہ ہے اس کی صفت کیا تھی؟ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو اس پر بڑا گراں گزرتا تھا، تمہاری سختیاں، تمہاری مشقتیں اس پر سخت گراں گزرتی تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ بڑا اس کو اس بات کی طمع تھی، اس بات کی لالچ تھی کہ تم جلدی سے ایمان لے آؤ، تم سختیوں سے تم اپنے آپ کو دور کر لو۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو ایمان لے آتے تھے ان کے ساتھ رؤوف تھا، مہربان تھا، رحیم تھا، تم نے اس کو بھلا دیا۔ اور اگر جانو وہ کون ہے، وہ میرا باپ ہے جس کے بارے میں ہم تمہارے درمیان گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتی ہیں فبلغ الرسالۃ، اس نے پیغام انسانیت کو تمہارے درمیان پہنچایا، صادعا بالنذارہ، اور تم کو ڈرایا، تم کو برائیوں سے ڈرایا، تم کو گناہوں سے ڈرایا۔ مائلا عن مدرجۃ المشرکین، اور تم کو شرک کدوں سے دور کیا۔ مائلا عن المشرکین، اور تم کو شرک کدوں سے دور کیا، یعنی تم ہر کس و ناکس کو خدا سمجھتے تھے، ہر ایک کے آگے سجدہ کرتے تھے، ہر ایک کو اپنا خالق سمجھتے تھے۔ لہذا کس نے ایسا کیا کہ ان بت قدوں سے نکالا؟ وہ میرا باپ تھا۔ ضارباً سبجہم، اور جتنے مشرک تھے ان کی ہمہمت کو، ان کی تمکنت کو توحید کے شلاق کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ آخذاً باقزامہم، ان کے غرور و تکبر کو مٹا دیا۔ داعیاً الی سبیل رب بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس نے تم اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا تھا، بہترین موعظے کے ذریعے سے، حکمت و دلیل کے ذریعے سے بلایا۔ یکسر الاصنام، اس نے تمہارے درمیان بتوں کو توڑا۔ ویکنت الحام، اور ان کی شان و شوکت کو نیست و نابود کر دیا۔ حتی ان حزم الجم، یہاں تک کہ وہ تمام گروہ کے گروہ پسپا ہو کر کے رہ گئے۔ وہ ولوا دبر، اور انہوں نے اپنی پیٹھ دکھانا شروع کر دی، اور وہ پھر درمیان میں رک نہ سکے۔ حتی تفر اللیل، یہاں تک کہ رات کی تاریکیوں، ظلمتوں نے، اندھیروں نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وَأَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضَرِهِ، اور حق کا پرچم نمودار ہونے لگا۔ وَنَطَقَ زَعِیمُ الدِّین، ہر طرف دین کی آوازیں نظر آنے لگی، دین کی گونج تھی کہ جو گونج تھی جس کو تم سن رہے تھے۔ وَخَرَسَتْ شَقَائِقُ الشَّیَاطِین، اور جتنے شیطانوں کی آوازیں تھیں
وہ سب گونگے ہو چکے تھے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تم کس طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب رسول آئے تو انہوں نے تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وقاح وشیز النفاق، نفاق کے چہروں پر پڑی گویا نقابوں کو تار تار کر دیا. وانحلت عقد الکفر والشقاء، پستی کے جتنے عہد و پیمان تھے، جس میں جتنی رسم و رواج تھی کفر و شرک کی، ان تمام کو توڑ دیا اور تم کو ایک ایسی منزل تک پہنچا دیا کہ جہاں تم کو آبرو و عزت ملی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کہاں تھے جس چیز کے میں نے لیے زحمت دی اپنے بچوں کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم کس طرح زندگی گزار رہے تھے بتائیں تم کو. تم آگ کے ارد گرد طواف کرتے تھے. مزغت الشارب، ہر پینے والا تم کو گھونٹ بنا کے پی جاتا تھا. وَنُحْزَتَ الطَّعَامِ، ہر بھوکا آدمی تم کو اپنے لیے لقمہ بنا لیتا تھا. وَقُبْضَةَ الْأَجْنَانِ، ہر درندہ صفت تم پر حملہ کر کے تم کو نیست و نابود کرتا تھا. وَمَوْتِ الْأَقْدَامِ، ہر راہگیر اپنے پیروں تلے تمہیں رون دیتا تھا. کب؟ جب تم نے رسالت کو قبول نہیں کیا تھا، جب تمہارے درمیان میرا باپ نبی بن کر کے نہیں آیا تھا، جب اللہ نے اس کی نبوت کا انتخاب نہیں کیا، تمہارے درمیان اس نے رسالت اور نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو تمہاری بساط یہ تھی کہ ہر راہگیر اپنے پیروں تلے تمہیں رون دیتا تھا. تشربون الترق، تم گندا پانی پیتے تھے. وتفتاتون الورق، اور کھال کھاتے تھے، تم درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کی کھوچن کھاتے تھے جو جڑوں میں سے نہیں نکلتی ہے، تمہاری غذا وہ تھی. اذلۃ خاسئین، پس تھے تم، خار تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ نہ جانے کون سے گروہ تم پر حملہ کرے اور تمہیں لوٹ مار کر کے لے جائے. من حولکم، جو تمہارے درمیان میں رہتے تھے. فانقذکم اللہ تبارک و تعالی بمحمد، اللہ نے تم کو نجات دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. صلوات بر محمد. بعد التي ولتيا وبعد ان منیا بهم الرجال وذؤبان العرب ومردت الاهل الكتاب، اس کے بعد کہ تم کو ہر درندہ صفت اپنی غذا بناتا تھا، اپنے لیے لقمہ بناتا تھا. اہل کتاب و یہود و نصارہ تم کو ہمیشہ اپنے ظلم و جور تلے کچلا کرتے تھے، لیکن آج تم کس منزلوں پر پہنچے ہو. آج جو تم کو یہ آبرو یہ عزت ملی ہوئی ہے، یہ کب آپ بیان فرما رہی ہیں؟ یہ آپ دربار میں خطبہ دے رہی ہیں. یعنی آج جس مسند پر تم بیٹھے ہوئے ہو، آج جو تم کو یہ ظاہری عزت و وقار اور بلندی ملی ہے، آج جو یہ عرب کا چرچا ہر طرف ہو رہا ہے، یہ عرب کی بنا پر نہیں ہو رہا ہے، رسالت کی بنا پر ہے، امامت کی بنا پر ہے، ہدایت الہی کی بنا پر ہے، اور یہ سب کچھ میرے باپ کی بنا پر ہے. صلوات بھیجیے. لہذا اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ تم کس طریقے کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب دین رحمت آیا ہے تو اس نے یہ کمال بخشا ہے. تم میں یہ تو جو ترقی پیدا ہوئی ہے، یہ رحمت الہی کی اس رحمت عامہ اور خاصہ کا نتیجہ ہے کہ جب تم نے دین اسلام کو قبول کیا، اپنے سر کو خم کیا اللہ کے حکم کے مقابل میں، تو تم کو یہ منزل اور یہ معراج ملی ہے. لہذا اب وہ گھر کہ جس گھر نے ہمارے سروں کو عزت اور احترام بخشا، اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ بندگی کر رہے ہیں تو اسی گھر کا نتیجہ ہے. رسول اکرم نے جس گھر کو ہمارے سامنے پیش کیا، اس نے سب سے بڑی انسان کو عزت دلانے والی شے بندگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع ہے. خدا کی قسم اس گھر کے علاوہ کوئی زمین پر ایسا گھر نہیں کہ جس نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہو. اگر وہ گھر
کہ جس گھر کا تعارف رسول اکرم نے ہمارے لیے کرایا، آئیے اس گھر کی عبادتوں کا اندازہ دیکھیں گے، اس گھر کی عبادتیں کیسے ہو رہی ہیں۔ اس گھر میں عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر اس گھر کی بیوی مصلی عبادت پر چلی جائے تو بزم ملائکہ میں ملائکہ سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ حکم خداوندی آتا ہے، اے ہمارے آسمانوں پر رہنے والے ہمارے ملائکہ اس وقت میری کنیز خاص مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ اس نماز کی حالت میں یعنی اس عبادت عمل خاص کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنا پر تمہاری آنکھیں چوندھیا رہی ہیں۔ یہ بزم ملائک کی گفتگو ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت ذکر و تسبیح و تہلیل الہی میں مشغول اور مصروف ہوتی تھی، جس وقت آپ مصلی عبادت پر ہوا کرتی تھی، تو آپ کی عبادت کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتا تھا کہ جس طرح زمین پر رہنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ ایک حدیث ہے، آپ کے علماء و ذاکرین نے یہاں پڑھی ہوگی کہ جس وقت کسی گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہو تو یہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتا ہے کہ جس طرح زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ستارے ان کے لیے چمکتے ہیں۔ اس کا مطلب آسمان پر رہنے والے اب تلاوت قرآن نہیں بلکہ مصلی عبادت پر جناب فاطمہ زہرا عبادت کر رہی ہیں، یعنی فاطمہ کی عبادت تلاوت کی طریقے سے اللہ کی بزم ملائکہ میں نور افشانی کر رہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو اور اگر توجہ کیجئے، یہ ملائکہ نوری مخلوق ہے کہ مادی ہے؟ یعنی خود ان کی خلقت نوری ہے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ جن کی خلقت خود نوری ہو اس بزم میں اگر کسی نور کو احساس کر لیا جائے اس کا مطلب یہ نور بہت زیادہ قوی ہے جس نور کی جھلک اور چمک کو ملائکہ نے احساس کیا۔ یہ آسمان کی گفتگو ہے۔ آئیے زمین پر دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کیسی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ مدینے والے جمع ہوئے، رسول اکرم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے گھروں میں نور آ رہا ہے، میرے گھروں میں گویا نور کی شعاعیں آ رہی ہیں، میرا گھر چمک رہا ہے۔ رسول اکرم نے جواب نہیں دیا، ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر لے کر کے آئے، کہا اس وقت میری بیٹی مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی ہے۔ جس وقت وہ مصلی عبادت پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس نماز کی حالت میں جو نور ساطع ہوتا ہے وہ تمہارے گھروں پر پہنچ رہا ہے۔ یہ اس گھر کی خاتون کی عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے دن فرماتے ہیں، میرے عزیز دوستو توجہ کیجیے گا کہ کس گھر کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، کون سا گھر ہے کہ جو ہم کو عبادت خدا سکھا سکتا ہے، جو اللہ کی بندگی ہمیں سکھا سکتا ہے، جو اللہ تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، جو ہمارے عزت و وقار کو بڑھا سکتا ہے، جو ہم کو کمال عطا کر سکتا ہے، وہ بی بی زہرا کا گھر ہے۔ جناب فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آغاز کے دن ہے، شروع کے دن ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، رسول اکرم اس گھر میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اس کا ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، آپ خود توجہ کیجئے گا کہ اس گھر کی منزل کیا ہے۔ رسول اکرم آ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، کون علی؟ اس پر توجہ رہے میرے بچے، کون علی؟ وہ علی کہ جس کے پوتے کا نام ہے سید الساجدین، وہ علی کہ جس کے پوتے کا نام ہے زین العابدین۔ سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سید الساجدین کے سجدے کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ آپ کی خدمت میں، آپ کے چاہنے والے آئے، فرماتے مولا آپ اتنے سجدے کرتے ہیں، آپ کا سر کبھی سجدے سے اٹھتا نہیں تھا۔ نماز واجب ختم ہوئی، نماز واجب کی ادائیگی کا شکرانے کا سجدہ کیا، پھر سجدہ کا، یہ سجدہ کہے گا کہ اللہ نے جو ہمیں شکرانے کا موقع دیا ہے،
یہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لہذا اتنی زیادہ وہ جو عبادت کرنے والا ہو، اتنے زیادہ سجدے کرنے والا ہو، جب اس کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر کے کہا کہ مولا آپ اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تم نے ابھی میرے سجدے دیکھے ہیں تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، میری عبادتیں دیکھی ہیں تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے. اگر میرے دادا کی عبادتیں دیکھ لیتے، اگر میرے دادا کی نمازوں کو تم دیکھتے تو تم کیا کہتے؟ یہ علی، یہ علی. توجہ کریے گا میں کیوں اللہ آپ کو یہاں تک لے کر کے آیا ہوں. یہ علی رسول اکرم سے کہتا ہے، جب رسول اکرم نے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کیف وجدتم ابنتی فاطمہ، فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار میں نے فاطمہ کو پایا. یہ ہے فاطمہ. علی کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ مجھے تھوڑا موقع دیجئے، بچے غور کریں. کون علی کے جس کے بارے میں آپ مستقل سنتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں اور فضائل سنتے ہیں؟ اس علی کی عبادت کس منزل پر تھی، کس معیار پر تھی؟ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا، تو علی فرماتے ہیں مگر علی کسی ایسے خدا کی بھی عبادت کر سکتا ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو. سوال کرنے والا کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے وہ تو پلان لے کر کے آیا، لہذا وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مگر آپ نے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ علی فرماتے ہیں ہاں، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، ان پتلیوں سے نہیں، ان دیدوں سے نہیں جو تمہارے سر کے اندر ہیں، بلکہ اس کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے اور اپنے لیے جملہ کریں، کہیں کہ اگر ہمیں علی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کی آنکھوں کی ضرورت ہوگی، فاطمہ کو دیکھنا ہے تو علی کی آنکھوں کی ضرورت ہوگی. ایک صلوات بھیجیے محمد. حضرت فاطمہ کی عبادت اگر دیکھنا ہے تو پہلے آئیے پوچھیں اے علی اپنی عبادت کے بارے میں کچھ بتا تو دیں. میرے عزیز دوستوں، میرے بچوں، میرے جوانوں اور میرے بزرگوں، کائنات میں روئے زمین پر علی سے پہلے کسی نے بھی فلسفہ عبادت کو اس طرح بیان نہیں کیا. آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے نبی، اولیاء، اوصیاء سب آئے سوائے علی ابن ابی طالب کے. ارشاد فرماتے ہیں الہی ما عبدتک شوقا للجنہ، اے میرے پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی، ولا خوفا من النار، جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کی ہے. انسان دو ہی چیزیں ہیں جس کی بنا پر کام کرتا ہے، یا اچھے کام، یا کسی لالچ کی بنا پر، یا ڈر اور خوف کی بنا پر. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو خطاب کر کے میرے عزیز دوستوں، میں نے تیری عبادت، تیرے آگے سجدے میں نے جنت کی لالچ میں نہیں کیے، میں نے جہنم کے خوف میں نہیں کیے، بل وجدتک لأہلہا، بلکہ تجھ کو سزاوار عبادت پایا ہے، لائق عبادت پایا ہے. اس کو دوسرے جملوں میں یوں کہا جائے کہ اب تیری عبادت نہ کی جائے تو کس کی کی جائے؟ تو لائق عبادت ہے، تو نے سب کچھ ہمیں دیا ہے. یہ علی کے جو فلسفہ عبادت کو، حکمت عبادت کو اس طرح بیان کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے نعم العون فی عبادت اللہ. ہم نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے. صلوات بھیجیے محمد. آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام. رسول اکرم مسجد میں ہیں، امام علی علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. روایت کے جملے ہیں یرتعشون کفرق. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
علی اور ان کے دونوں بچے اس طریقے سے ڈگمگا رہے ہیں، پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیر زمین پر رکھ سکیں، یرتعشون، کپ کپا رہے ہیں، کفرقین، کفرق کہتے ہیں ایسے پرندے کے بچے کو جو ابھی دنیا میں آیا ہو، اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پر ٹک سکے، اپنے پیروں پر سنبھل سکے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، پوری طرح توجہ کیجئے گا کہ میں جس پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں تک کس کے ذریعے سے عبادت پہنچی ہے۔ آج ملت اسلامیہ تک اگر نماز پہنچی تو کس گھرانے کے ذریعے، اگر سجدے پہنچے تو کس گھرانے کے ذریعے، اگر تکبیر پہنچی ہے تو کس نے پہنچائی، اگر تحلیل پہنچی ہے تو کس کے ذریعے، اگر تسبیح پہنچی ہے تو کس کے ذریعے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یرتعشون کفرق، اس طریقے سے ڈگمگا رہے تھے کہ جیسے تازہ پرندوں کے بچے پیر جب زمین پر نہیں ٹک پاتے ہیں وہ کیسے ڈگمگاتے ہیں، اس طریقے سے ارتعاش تھا ان کے پیروں میں، باپ کے بھی پیروں میں، بچوں کے بھی پیروں میں۔ جناب حضرت رسول اکرم فرماتے ہیں فقام، رسول اکرم کھڑے ہوئے، وانطلق معهم، اور اب علی سے کچھ پوچھا نہیں، علی کے ساتھ ساتھ چلے کہ علی ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم آتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اقام وانطلق معهم، رسول اور حسنین کے ساتھ ساتھ گھر میں آئے۔ یا رسول اللہ کیا دیکھنے آئے ہیں آپ؟ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ کیا دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ رسول اکرم سے جو روایتیں فرماتے ہیں فرا رسول اکرم نے دیکھا قامت فاطمہ فی محرابها، فاطمہ اب محراب عبادت میں مشغول عبادت ہے، فاطمہ محراب عبادت میں مشغول عبادت ہے۔ رسول اکرم گھر آئے ہیں یہی دکھانے کے لیے، یہی بتانے کے لیے کہ جس کے بچے، جس کا شوہر اس طریقے سے بھوک کی حالت میں اس کے پیر ملتعش ہو رہے ہیں لیکن عبادت خدا نہیں چھٹی ہے۔ قامت فی محرابها، فاطمہ اپنے محراب عبادت میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد روایت کے جملے ہیں قد التصقا ظہرها ببطنها، اس کا پیٹ پیٹھ سے چپکا ہوا ہے، اس کا پیٹ پیٹھ سے چپکا ہوا ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ما اشد اسوء حالت بحبکم، یہ کتنا سخت ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مارا میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی رسول اکرم یہ سوچ ہی رہے تھے، فنزل جبرائیل آسمان سے اترے اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا محمد فہناک بأہل بیتک، پروردگار آپ کو مبارکبادی دے رہا ہے فاطمہ کے ذریعے، علی کے ذریعے، حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے، مبارک ہو۔ فانزل سورۃ الدہر، سورہ الدہر نازل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم فقرہ اس سورہ کی تلاوت تو کریے جس میں سورہ تلاوت کر کے بعد آ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں اپنے آگے کے کھانے اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، وہ کبھی اسیر کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا اور بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ بل ہم نطعمکم لوجہ اللہ، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ آغا وحید خراسانی رحمہ اللہ یہاں تک آنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وجہ خدا کا مطلب کیا ہوا، یعنی سب کچھ وجہ خدا کے لیے کیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا وجہ خدا میں، ذات خدا میں، ذکر خدا میں، نام خدا میں۔ اور اس کے بعد ایک علمی قانون بتاتے ہیں جو ہم اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فانی جب اپنے آپ کو کسی ذات میں فنا کر دے تو فانی کا حکم ختم ہو جاتا ہے، مفنی فی کا حکم اس پر
لاگو ہو جاتا ہے. یعنی جو شے اپنے کو فنا کر رہی ہے اب وہ اپنی حالت میں باقی نہیں رہتا ہے. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پھول سے عطر لیا جاتا ہے، لیکن جب پھول کا عرق عطر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھول نہیں رہتا ہے، وہ عطر ہو جاتا ہے. اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نام خدا میں، ذات خدا میں، ذکر خدا میں فنا کر دیا تو اب یہ علی نہیں رہیں گے، وجہ اللہ ہوں گے. اب فاطمہ نہیں رہیں گی، امت اللہ ہوں گی. اب حسنین نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، ان کی زبانیں لسان اللہ ہوں گی. اب ان کا ذکر ان کا نہیں ہوگا، ذکر اللہ بن جائے گا. صلوات بھیجیے محمد. اس کو کہتے ہیں کہ جب کچھ شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، سب کچھ کرنے کے بعد، ساری قربانیاں دینے کے بعد، اور اس کے بعد وہ قانون قربانی جو شروع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو وہ نہ بھولیے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی افضل میں فنا کر دے، اپنے کو قربان کر دے، تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کس طرح باقی رکھے. بتائیے 1400 سال ہو گئے، کتنی کوششیں کی گئی کہ نام فاطمہ نہ لیا جائے، ذکر فاطمہ نہ لیا جائے، مصائب فاطمہ نہ ہو. بنی امیہ کا زور رہا، بنی عباس کا زور رہا، عثمانیوں کو زور رہا. آج بھی طرح طرح کے طرفند استعمال کیے جاتے ہیں، کہیں اتحاد کے بہانے، کہیں کسی کے بہانے. اتحاد اپنی جگہ ہے. اتحاد کا مطلب فتنہ نہ ہو، اتحاد کا مطلب فساد نہ ہو، اتحاد کا مطلب جھگڑا نہ ہو، لیکن اتحاد کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مصائب فاطمہ بیان نہ کریں، ہم مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان نہ کریں. لہذا کس نے بی بی کے نام کو باقی رکھا؟ کس نے ذکر فاطمہ کو باقی رکھا؟ بھئی حکومتیں تو تمہاری تھیں، طاقتیں تو تمہارے پاس تھی، قدرتیں تو تمہارے اختیار میں تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جنرل قذافی جو مارا جا چکا ہے اس کی ایک کلپ آئی ہے، اس کی بھی تازہ کلپ ہمارے پاس ایران سے کسی نے بھیجی ہے. وہ اس کلپ کا عنوان یہ ہے، اس ٹائم کرنل قذافی کا دفاع نہیں ہے، پوری طرح توجہ کیجئے گا، وہ ظالم تھا، سب کچھ تھا. خداوند عالم کا کام ہے کام لینا. روز محشر شمر کا خنجر شمر کے خلاف گواہی دے گا، یہ یاد رکھیے گا. مطلب یہ ہے کرنل قذافی کی تازہ کلپ ہے جو پتہ نہیں کب اس نے کہا ہوگا. اس کلپ کا عنوان یہ ہے کہ قذافی کا قتل غلطی تھی. ہم اس عنوان سے بحث نہیں کر رہے ہیں. اس میں وہ بولا جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا کام. اے فاطمہ، اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو ہمارے لیے وقف کیا ہے تو پھر ہمارا کام ہے تمہیں باقی رکھنا، تمہارے نام کو باقی رکھنا. اور وہ کرنل قذافی کہہ رہا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ملت اسلامیہ میں تمدن، کلچر، ادب، علم، تہذیب، فقہ، شرع، عدالت اگر ہے تو یا فاطمہ کا ہے یا فاطمیون کا ہے. صلوات بھیجیے محمد. کوئی بھی اگر سننا چاہے میں اس پر بھیج سکتا ہوں، اور کم سے کم وہ گوگل ٹرانسلیٹر سے آپ عربی کا بھی ترجمہ کر کے سن سکتے ہیں کہ کرنل قذافی کیا کر رہا ہے. یہ ہے اللہ کا کام کہ اگر بی بی نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آمادہ کیا تھا اور فنا کیا، اب حضرت کی جتنی قربانیاں تھیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی تھیں. آج کائنات میں یہ اور بات ہے، کچھ لوگ فراموشی ہیں، احسان فراموشی ہیں. دین کی بقا فاطمہ کا صدقہ ہے. خدا کے قسم میں اس پر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں کہ جو کچھ آج کے نام دین ہے وہ جناب فاطمہ زہرا اور ان کے گھرانے کا عطیہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے.
خداوند عالم نے یہ کام ان سے لیا ہے، اس گھر کا انتخاب تھا۔ کل ہم اس گھر کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول نے پہچنوایا اور کیوں اس گھر کو پہچنوایا، اس پر گفتگو کریں۔ جس گھر نے اس طرح قربانیاں دی، اللہ کی بندگی کو اس طرح سکھایا، عبادت خدا کو اس طرح سکھایا، اس طریقے سے اس کے تذکرے وہاں ہوں، لیکن دنیا والوں نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا، اس گھر کی شخصیتوں کے ساتھ کیا کیا۔ ارے کوئی ایک واقعہ کسی ایک فرد کے ساتھ ہو جاتا تو کہا جاتا حادثاتی طور پہ ہو گیا، حالات یہ رہے ہوں گے، زمانہ کچھ بدل گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ وگرنہ انصاف سے بتائیں کون سا معاشرہ ہے کہ بیٹی کو اس کے باپ کے مرنے میں رونے سے منع کیا جائے؟ ہمیں کوئی سمجھا دے، ہمیں کوئی سمجھا دے اس بات کو کہ بیٹی کو باپ کے رونے سے منع کیا جا رہا ہے کہ باپ کے غم میں آپ نہ روئیے۔ ارے ہمارے ہندو معاشرے میں بھی تو آج تک کسی ہندو نے بھی تو نہیں کہا ہوگا، کسی کافر نے، کسی مشرک نے نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو آپ کے گھر میں لوگ رو رہے ہیں ان کا دن معین کریے، یا سویرے رو یا رات کو رو۔ کیا جواب ہے مسلمانوں کے پاس؟ جس نے اس طرح احسان کیا، جس نے اس طریقے سے تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کی بیٹی جب روئے اپنے باپ پر تو اس کو رونے کی اجازت نہ۔ اور یہ رونے کا سلسلہ صرف رسول کی زندگی کے بعد سے نہیں ہوا، بلکہ رسول کی زندگی میں رسول گریہ فرما رہے ہیں، رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ بیٹی نے سوال کر لیا، بابا یا ابتا لماذا تبکی، آپ رو کیوں نہیں؟ فرماتے لا ابکی الیہ، میں اپنے مصائب پر تھوڑی نہ رو رہا ہوں، میں تو اس مصائب پر رو رہا ہوں جو میرے بعد تم پر پڑیں گے۔ آپ کے کسی چاہنے والے نے، کسی صحابی نے پوچھا، آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرے بعد جو میری اولاد پر ہوگا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں، کہہ رہے آگا میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی اکیلی مدد کے لیے پکارے گی، لیکن کوئی مدد نہیں، وہ مدد کے لیے آواز نہیں، لیکن کوئی مدد کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ تاریخ جب دوہرائی گئی تھی یہی سب تو نظر آیا۔ فاطمہ اپنے باپ کے اوپر رو رہی ہے تو بھی رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ فاطمہ کی زندگی میں علی نے گریہ شروع کر دیا، علی کی زندگی میں فاطمہ نے گریہ شروع کر دیا۔ ہر زندہ اپنے بعد والے پر رو رہا ہے کہ میرے بعد آپ پر کیا ہوگا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ علی نے پوچھ لیا، اے بنت رسول، ارے آپ کیوں رو رہی ہے، کیوں گریہ کروا رہی ہے؟ میں اپنے پر گریہ نہیں کروں، یقیناً رسول اس دنیا سے جا چکے، وہ سخت مرائل ہے، لیکن فاطمہ فرماتی ہے میں اپنے مسائل پر نہیں رو رہی ہوں۔ اے ابو الحسن، میرے بچوں کے بابا، میرے بعد آپ پر جو ہونے والا ہے میں اس پر آنسو بہا رہی ہوں۔ ابھی ہم زندہ ہے تو آپ کو اتنا مظلوم کر دیا، آپ کے گلے میں رسی باندھی گئی، آپ کو کجا کجا لے جایا گیا۔ علی فرماتے میں نے فاطمہ کو دیکھا اپنے باپ کے غم میں مستقل رویا کرتی ہے۔ علی فرماتے میں نے اس کرتے کو چھپا دیا جو رسول خدا کا کرتا تھا، جو رسول خدا پہنا کرتے تھے، اس لیے جب بھی فاطمہ کی نگاہ کرتے پر پڑتی تھی ارے چیخے مار مار کر بہن کرتی تھی۔ آئیے سوال جوڑ کر مولا علی سے گئے، آقا آقا، ارے آپ نے
نقل کیا جا رہا ہے، آئے تو اس کی آغوش میں اس کے بھائی کا کٹا مسلح کر دے دیا جاتا ہے۔ جب مدینے واپس آئے تو زینب کے پاس خوب بڑا کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہتے ام سلمہ قریب پہنچی فاطمہ کے پاس آتی ہے عیادت کے لیے۔ فاطمہ کیف اصبحتی، فاطمہ کس حال میں تم نے صبح کی، ارے کیسے حالات چل رہے؟ فرماتی اصبحتو بین کمد و کمد، ارے میں نے اس حال میں صبح کی ہے، میرا بابا دنیا سے جا چکا، میں تنہا اور اکیلی رہ گئی اور میرے شوہر کا حق چھینا گیا، ارے اس کی امت کو پامال کیا گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں انہا ما زالت معصبت الراس، ہمیشہ سر پہ پٹی باندھے رہتی تھی فاطمہ، منحدر ہو کمر جھکی تھی، باقی گلے راتوں میں آجو تھے، ناحلت الجیل، ارے جس نہیں جو چکا تھا پھر بھی گھر میں رونق لگی۔ 7 دن کے بعد قبر رسول پر گئی ہے، 7 دن کے بعد قبر رسول پر گریہ کرنے گئی ہے، لیکن جب اعتراض ہوا تو علی نے جنت البقیع کے کنارے ایک حجرہ بنا دیا تاکہ روزانہ سویرے پہنچا کر آتے تھے، شام کو لے کر کے آتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا بی بی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی۔ جب بچوں کے ساتھ واپس آئی تو چہرہ کھلایا ہوا ہے، سوال کرتے بی بی خاموش ہے، اب تک کچھ نہیں کرتا، آج کیسے ہوتا ہے؟ علی صبر نہیں کر پائے گا، علی برداشت نہیں کر پائیں گے، ارے شاید اصل بول دیے بابا کس طرح کری تھی میری اما۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت پر باقی رہے، جب جائیں تو اس سرمایہ کے ساتھ جائیں، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت و فاطمہ ان کی جان و مال و عزت و